السلام علیکم، میں اصغر یزدانی ہوں۔ روزی کی طرف سے بھی آپ کو سلام۔ روزی بہت خوش ہوتی ہے آپ سے ملاقات کر کے۔ وہ باتیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں اور لوگوں سے میں سنتا رہتا ہوں، وہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بیان کروں اپنے فنکار بھائیوں کو بھی اور آپ کو بھی۔ ایک بات میرے ذہن میں آج آ رہی ہے اور وہ فنکاروں کے بارے میں ہے۔ اکثر فنکار یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کے جو معاوضے ہیں کام کرنے کا، ٹیلی ویژنز پر جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ کم ہیں۔ سب تو نہیں کرتے، بہت کم لوگوں کو اچھے معاوضے ملتے ہیں۔ دوسرا، کبھی نجی محفلوں میں بیٹھے ہوں تو ایک شکوہ کرتے ہیں کہ فنکار کی وہ عزت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ میری نظر میں یہ دونوں ہی باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں تک بات ہے معاوضوں والی، تنخواہوں والی، اب جو فنکار آتا ہے تھوڑا بہت سیکھتا ہے، جگتے اگتے سیکھ کے آتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آتے ہی اس کی کوئی 5-7 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ تنخواہ مل جائے۔ میں جو بڑے فنکار ہیں نا، آج کل میں نام اس لیے نہیں گنوا رہا کہ کسی کا نام رہ گیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے بڑا فنکار نہیں گنا جا رہا۔ ان کے انٹرویوز، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں میری ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوا ہے جب وہ اپنا بیان کرتے ہیں ماضی، جب اس فن میں آئے۔ ان کی تعلیم بے شک کم ہو، ایک لفظ ان سب کو آتا ہے اور وہ ہے سٹرگل۔ اکثر کہتے ہیں کہ پائن سٹرگلنگ پیریڈ بڑا مشکل سے۔ تو وہ جب سٹرگلنگ پیریڈ جو ان کا ہے، آپ نے سنا ہے کہ کوئی تانگا چلاتا رہا ہے، کوئی درزی رہا، کوئی فرنیچر کا کام کرتا رہا، کوئی تنور پہ روٹیاں لگاتا رہا، کوئی چائے والا چائے بناتا رہا، کوئی یہ سفیدیوں کا کام کرتا رہا، ڈسٹیمپر وغیرہ کا۔ اس قسم کے اور بھی باتیں ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت ان پر پیار آتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے محنت کی اور پھر یہ یہاں تک آئے۔ اب ان کی ماشاءاللہ اچھی، بیشتر ان میں ایسے ہیں جن کی 1 ملین سے زیادہ تنخواہیں ہیں، بلکہ کئی 14-15 لاکھ والے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ وہ دیگر فلمیں وغیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ بیشتر فنکار ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ، ہمارے ہاں اکیڈمی تو کوئی نہیں، بڑے فنکار انہوں نے بھی کہیں نہیں سیکھا، نیچرل ان میں ٹیلنٹ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بالکل نہیں سیکھا۔ وہ کہ 20-25-40 جگتے رٹ لیتے ہیں، شرارتیں وغیرہ، اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ان کے برابر تنخواہ مل جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ جہاں تک بات سٹیج کی ہے، وہ اپنے معاملات جانتے ہیں، ان کی بس اتنی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سٹیج مجھے بک کر لے، ایڈوانس مل جائے، اور ایڈوانس جو ہوتا ہے وہ ٹرینڈ ان کا چل رہا ہے کہ وہ پھر جو ایڈوانس دیتے ہیں پھر اپنی مرضی سے ان کو لانچ کرتے ہیں مختلف جو ہمارے ہال ہیں۔ ٹیلی ویژن پر جو پروگرام چل رہے ہیں ان کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ ایک تو کچھ جو پروگرام مینیج کرنے والے ہیں، پروڈیوسر صاحبان جو ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بھی تھوڑا سا نا ایک آج کل ٹرینڈ سا بنا ہوا ہے، بلکہ میں اسے تھوڑی سی زیادتی بھی کہوں گا، کہ جب وہ کوئی نیا پروگرام شروع کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے ہوسٹ بہت اچھا ہو، اور ہوسٹ کے ساتھ وہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی 1-2 بڑے فنکار لیے جائیں۔ کوئی خاتون ہے، لڑکی ہے، یا کوئی میل آرٹسٹ ہے۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ ڈھیر سارے بڑے فنکار، لیکن اب انہوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ 1-2، زیادہ سے زیادہ 3 فنکار بڑے لے لیتے ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے کو 10-12 لے لیتے ہیں۔ جو بڑے فنکار لیتے ہیں ان کی تنخواہیں 10-12-15 لاکھ ہوتی ہیں، اور باقیوں کی تنخواہیں 30-40-50، یعنی یا تنخواہ بہت زیادہ اور یا پھر بہت کم۔ یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے۔ یہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان کو تنخواہیں دیں زیادہ، اور باقی جو فنکار ہیں ان کو کچھ معقول تنخواہیں دیں۔ وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، بلکہ زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو میں نے کہا کہ اس سے جڑی ہوئی ہے عزت والی، وہ بھی بڑی عجیب و غریب سی ہے کہ ایک فنکار ہے، کسی چینل پہ کام کر رہا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مختلف چینلز پہ پروگرام چل رہے ہیں، تو روزی بات کرنے دو، میں پھینک دوں گا آپ کو، کیوں کہ فنکاروں کی بات سے آپ کو کیا ہوتا ہے، سنو توجہ سے۔ مختلف، میں کہہ رہا ہوں کہ پروگرام چل رہے ہوتے تھے تو وہ جو فنکار ہوتے تھے وہ ایک برانڈ بن جاتے تھے اس چینل کا، کہ فلاں آرٹسٹ جی فلاں چینل پہ ہے، وہ 5-5 10-10 سالوں سے رہتے تھے، اور اچھی بات ہے۔
ظاہر ہے مستقل ہی رہنا ہوتا، پھر کبھی پروگرام بند ہو گیا تو کسی اور چینل پہ چلے جاتے تھے. مگر آج کل کچھ عجیب سا سلسلہ چل نکلا ہے کہ کوئی فنکار کسی چینل پر ہے تو کوئی پتہ نہیں 2 مہینے بعد وہ اسے دوسرے چینل پر دیکھیں. لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے نا کہ آپ کہیں کام کر رہے ہو تو تھوڑی سی آفر ظاہر پیسوں کی زیادہ ہو گئی تو آپ چھوڑ کے ادھر چلے گئے، اس سے پھر وہ جو دوسرا معاملہ عزت والا ہے نا، فنکار کی عزت نہیں ہوتی، وہ پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مختلف آرٹسٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ فلاں فنکار جو ہے وہ فلاں چینل پر ہے. اس نے کہا نہیں جی وہ فلاں پر ہے. اس نے کہا نہیں وہ تھا اب وہ چلا گیا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں کوئی 50-100 روپیہ زیادہ مل گیا ہوگا. یہ ایسے فنی بات تھی، مطلب یہ ہے کہ 1,00,000-2,00,000 زیادہ مل گیا ہوگا. تو یہ جو بات ہے نا کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر یا زیادہ پیسے بھی کی خاطر بھی اپنے وہ ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں بعض تو ان سے بھی انحراف کر لیتے ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں ولاگز میں کئی لوگوں کو نوٹسز آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو عزت ہوتی ہے یہ بڑا ایک کام ہے، اس کو بنانا، کسی وعدے کو نبھانا، اپنی عزت کا خیال کرنا. پھر فنکاروں سے میں بہت ہی وہ سینئر لوگ ہیں، میں کیا کہوں کہ پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتا. پچھلے دنوں مجھے بتا رہے تھے، اب پتہ نہیں میں نام لینا چاہیے کہ نہیں، ویسے ہی بات کیے دیتا ہوں، ایک بہت بڑے مبصر صحافی جرنلسٹ جو ہیں اور تجزیہ نگار جو ہیں، ان کی بات بتا رہے تھے. چلو میں نام لے دیتا ہوں، میرا ان سے بڑا پیار والا رشتہ ہے، میں بابا جی ان کو کہتا ہوں، اپنا استاد اور سب کچھ بڑے پیار کرنے والے ہیں. خالد عباس ڈار صاحب کہنے لگے کہ حسن نثار صاحب ایک چینل سے دوسرے چینل شفٹ ہوئے، ہوتے رہتے ہیں لوگ، تو انہوں نے ان کو جو پیسوں کی آفر کی اور وہ لکھ کر دیا کہ ہم آپ کو اتنے دیں گے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیسے کم کر دیے، اور جو کم کیے وہ تھوڑے نہیں تھے، وہ ایک رقم تھی لاکھوں میں کہہ لیجئے. کہنے لگے کہ نہیں اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ادھر اتنے لے رہا تھا تو اتنے پیسے کافی ہیں. اب دیکھیے کہ اس مینجمنٹ کی نظر میں حسن نثار صاحب کی کیا عزت ہوگی، اور جو سنتا ہے واہ واہ ان ذہن سے زبان سے نکلتا ہے. یہ ہوتی ہے عزت. انسان جو اپنی عزت جو ہے نا وہ خود بناتا ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آگے چلا جائے. اس سے ایک تو وہ جو میں نے کہا وہ اخلاقیات پر ایک ضرب آتی ہے، اور ویسے جو آپ کا ایک کردار ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں کسی جگہ پر، دوسری جگہ پر پھر ٹائم لگتا ہے. یہ پچھلے دور میں جو فنکار ہوتے تھے ٹیلی ویژن کے یا فلم کے، آپ کو پتہ یہ فنکار کو دیکھنا لوگوں کی حسرت ہوتی تھی، پوری عمر ان کو گزر جاتی تھی کہ دیکھنا ہے. وحید مراد صاحب ہے، محمد علی صاحب ہے، ندیم صاحب ہے، یہ ٹیلی ویژن کے فنکار، یہ عابد علی، طلعت حسین صاحب، قیام سرحدی، بشرا انصاری، معین اختر، بہت سے فنکار. جو کوئی فنکار کو کہیں دیکھ لیتا تھا چلتا پھرتا لوگوں کو بتاتا تھا کہ آج میں نے فلاں کو دیکھا ہے. کچھ فنکار اتنے زیادہ بھی نہیں تھے، آج فنکار بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اکثر نجی محفلوں میں بھی نظر آتے ہیں. بہت ہمارے اچھے فنکار آج بھی موجود ہیں جن کی بڑی عزت ہے، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، فلمیں کرتے ہیں، یہ ٹی وی شوز میں آتے ہیں. بہت کمال کے فنکار ہیں بہت سارے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ نام لیتے ہوئے کسی کا نام مس نہ ہو جائے. لیکن کچھ فنکاروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی نجی محفل میں بیٹھے ہوں تو وہاں ایسی حرکتیں کرتے ہیں، مثلا کوئی کردار وہ کہیں کر رہے ہیں چھوٹا موٹا تو وہ کہے تو فوراً کر کے دکھاؤ تو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ مطلب دیکھو نا، ایک خاص ماحول ہوتا ہے کہ آپ کسی کلوز سرکٹ میں چند دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں ایک ماحول بن گیا تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں کام کر کے دکھا دیں جو آپ کرتے ہیں، تو وہاں کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، میں خبرناک سے منسلک رہا اور میرا بنیادی جو ایک میں نے بہت سے جنریک کریکٹر کیے اور مجھے اچھا لگتا تھا ممکری کرنا، اسپیشلی یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں. تو بیشتر مرتبہ ایسے ہوا کہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نے تعارف کروایا تو ایک آدھ ایسا ہوتا ہے کھانا کھا رہے ہیں، یہ جی فردوس عاشق عوان بنتے تھے، فضل الرحمان بنتے تھے. اچھا ذرا فردوس عاشق، مجھے یقین کریں اس وقت دل کرتا ہے کہ ان کو فائر مارتا ہوں. یعنی آپ نے یہ کیا سمجھا ہوا ہے کہ وہ بندہ ایسے ہی بولنا شروع ہو جائے؟ تو بندہ ٹال ٹول دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے گلوکار ہوتے ہیں نا ہمارے، بہت اچھے اچھے گائک ہیں،
اگر کوئی آپ کسی جگہ پر گلوکار کو دیکھ لیں، محفل لگ گئی، کہیں یا واہ واہ یہ فلاں صاحب ہیں، سر تھوڑا سا گا کے سنائیں، تو اس کی جان نکل جاتی ہے کہ یہ گائکی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے کچھ فنکار جو ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو خود ہی نا اس لحاظ سے ڈیمورلائز کر دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ انہیں کہیں، جس طرح کچھ نکمے گلوکاروں کی، شاعروں کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ایک دفعہ کہیں شعر سنائیں اور وہ سناتے جاتے ہیں، اس طرح کچھ آرٹسٹ بھی ان کو کہیں نا وہ جگتوں کی برسات شروع کر دیں گے یا اور اس قسم کی باتیں۔ اچھا، وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا معاوضوں والی، اور میں نے کہا دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو جن کو معاوضے کم ملتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو ان کو مل رہا ہے اس پہ یہ قناعت کریں اور محنت کر کے اب آگے آئیں، اچھے فنکار بنیں، تاکہ لوگ خود ان سے بک کریں، ان کو کام دیں۔ بہت سی باتیں میرے ذہن میں اس سلسلے میں آ رہی ہیں۔ وہی خبرناک کے دنوں میں جب کرونا ہو گیا تھا اور پھر کرونا ختم ہوا تو ہال کھل گئے، پہلے تو نہیں کھل رہے تھے، پھر کھل گئے تو وہ کہا گیا کہ 2 سیٹیں چھوڑ کے 1 سیٹ چھوڑ کے بندہ بیٹھے تو کام ہوتا ہے۔ فیاض الحسن چوہان ان دنوں یہ وزیر تھے ثقافت کے، پنجاب کے آرٹ اینڈ کلچر جو بھی ہوتا ہے، تو وہ آئے تو 1-2 فنکار ہمارے پاس اس وقت وہ بڑے نئے آئے تھے ان دنوں، تو جب وہ کیمرے ابھی وہ نہیں ہوتی آن، لائٹیں وغیرہ ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، تو غیر رسمی سے باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے جب پوچھا حال حوال تو وہ فوراً کہنا شروع ہو گئے، سر جی کچھ کریں، یہ دیکھیں ہمارا بہت برا حال ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، بچوں کی فیسیں سمجھ نہیں آ رہی، باس کیا بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بھئی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے حالات کے مطابق فوراً تو نہیں آپ کو کوئی انسینٹیو دے دینا، یہ مسئلہ حل کر دینا، اپنی یار ایک ورتھ بھی دیکھیں کہ آپ کے یہ کہنے سے آپ کا تاثر کیا جاتا ہے، پھر آپ خواہش مند ہوتے ہو کہ آپ کی عزت بھی ہو۔ فنکار اپنی عزت خود بناتا ہے۔ ایسا کئی معاملات میں ہوا کہ تھوڑا سا کہیں سپیس ملی تو اپنے اتنے مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پھر مجبور ہوں نام لینے میں خالد عباس ڈار صاحب کا، کیونکہ میں آج کل وہ پروگرام میں نے کہا نا کہ سونی دھرتی کرتے ہیں، مہتاب دین کے نام سے شریک ہوتے ہیں، میں بھی اس میں فضل دین کے نام سے ہوتا ہوں، تو وہ ان سے ہم باتیں جب سنتے ہیں تو ہمارا ششکر اٹھتے ہیں، یقین کریں۔ آج بھی ان کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کہ سر آئیں فلاں چینل پہ بیرون ملک دوروں کے لیے، تو ان کا آغاز نہیں سے ہوتا ہے، نہیں بھائی نہیں کسی اور کو لے جائیں، میں مصروف ہوں۔ مصروف بھی ہیں ٹیلی ویژن پہ، وہ میں نے کہا تھا کہ وہ پروگرام کر رہے ہیں ڈار اور ڈارلنگ، اور ایک ڈرامہ اسلام آباد میں آوے کا آوا وہ ریکارڈ کروانے جاتے ہیں مہینے میں 2-3 مرتبہ، ریڈیو پہ وہ ڈیلی ہوتے ہیں، ٹائم وہ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہلکا سا کہا تو فوراً اچھا جی بتائیں جی، پیسے طے کرنے بیٹھ جائیں یا ایسے کر دیں۔ اسی طرح مختلف دعوتوں پر آئے دنوں لوگ کہتے ہیں فلاں فنکشن ہے، فلاں جگہ آئیے کھانے، تو وہ بڑی بے نیازی کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ ان کو مطلب ڈیل کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فنکار جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک وزادار، اس میں ایک بڑی گریس ہونی چاہیے، ہے ہمارے کئی فنکاروں میں ایسا۔ تمام فنکاروں کو اپنی وہ عزت، اپنے اخلاق، اپنا پریسٹیج کے لیے غور و خوض خود کرنا چاہیے، اور جہاں تک بات پیسوں کی ہے وہ بھی میڈیا ہاؤسز کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ان کو بھی چاہیے کہ اچھے معاوضوں کی خواہش رکھنے کے ساتھ ساتھ عمدہ فن بھی پیش کریں اور اس کے لیے محنت کریں۔ اپنا خیال رکھیے، میری طرف سے، روزی کی طرف سے، اللہ حافظ۔